بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے دن بہنوئی نے ایک گفٹ دیا اور کہا اسے اپنی پہلی اولاد ہونے کے بعد کھول کر دیکھنا۔ میں بڑی حیران ہوئی اور اس گفٹ کو اٹھا کر سٹور روم میں رکھ دیا۔ شادی کے بعد میرا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ جب اس بچے کی دوسری سالگرہ آئی تو سٹور روم کی صفائی کرتے وقت میری نظر اس گفٹ پر پڑی اور میں نے تجسس سے اس گفٹ کو کھول کر دیکھا تو جسم کانپ گیا۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور بیٹے کو لے کر ہاسپٹل گئی۔ اس کا چیک اپ کروایا اور رپورٹ دیکھی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری پہلی اولاد۔ میرا نام سائرہ ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتا تو دادی کہتی آج جب تم لوگوں کو ہر چیز میسر ہے پھر بھی تم کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر بے صبرے ہو جاتے ہو، تم سب بہت ناشکرے ہو، تم کیا جانو یہ سب آسائشیں کیسے ملی تمہیں۔ پھر دادی نے ہمیں اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہا ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پکتا تھا، بہت برے حالات تھے، تمہارے باپ نے بہت کٹھن دن دیکھے ہیں۔ ان برے دنوں میں کسی بہن بھائی رشتہ دار نے تمہارے ابا کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جہاں ہماری زمینیں تھیں ہم وہیں رہتے تھے، تمہارے ابا کی زمین پر اس علاقے کے کچھ لوگوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ وہ دن بہت کرب میں گزرے۔ دادی سب بتاتے ہوئے رو رہی تھی۔ دادی نے پھر کہا تمہارے ابا نے پولیس میں رپورٹ لکھوانی چاہی لیکن انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی کیونکہ سب ملے ہوئے تھے۔ تمہارے ابا پھر سے تھانے گئے اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ جب ایک بار بولا کہ رپورٹ درج نہیں ہو سکتی تو مطلب نہیں ہو سکتی، لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور اس کے بعد تمہارے ابا نے کچھ سوچا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اس علاقے کے چند بڑے اور باعزت لوگوں کو اکٹھا کر کے پنچایت بٹھائی۔ انہوں نے قبضہ کرنے والوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا یہ زمین ہماری ہے، اس کے کاغذات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لوگوں نے سب ثبوت جو ناجائز طریقے سے اکٹھے کیے تھے سب پنچایت کے سامنے رکھ دیے۔ پنچایت میں سے 2 آدمیوں نے کہا تم لوگوں نے یہ سب دھوکے سے حاصل کیا ہے، اس زمین کے اصل وارث تم نہیں ہو۔ کچھ دیر اسی طرح بحث ہوتی رہی۔ اسی دوران ایک آدمی نے آ کر پنچایت کے ایک بڑے آدمی کے کان میں کچھ کہا جس کو سنتے ہی پنچایت کے سربراہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پنچایت دونوں پارٹیوں کو ایک دفعہ مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع دیتی ہے، اگر کوئی راضی نامہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب پنچایت 10 دن بعد کا وقت دیتی ہے، سب لوگ 10 دن بعد دوبارہ یہیں اکٹھے ہوں گے۔ دادی نے کہا وہ دن بہت اذیت والے تھے، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ سونے کا، بس رات دن ایک ہی دعا کرتے کہ ہماری زمین ہمیں مل جائے۔ میں نے کہا دادی آگے بتائیں، پھر پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ دادی نے کہا جب قسمت ساتھ نہ دے تو بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اور جب قسمت مہربان ہو تو سارے راستے خود بخود ہی بنتے جاتے ہیں۔ تمہارے ابا کے ایک دوست جو اچھے گھر سے تعلق رکھتے تھے وہ مل گئے۔ تمہارے ابا نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بہت تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں پنچایت اور پولیس دونوں کو دیکھ لوں گا۔ پھر جب پنچایت بیٹھی تو تمہارے ابا کے دوست بھی وہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے پنچایت میں زمین کے کاغذات سامنے رکھ دیے۔ اس دفعہ پنچایت میں سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور قبضہ کرنے والے جھگڑنے پر اتر آئے۔ وہ کہنے لگے یہ جعلی کاغذات ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تمہارے ابا کے دوست جو ایک وکیل بھی تھے انہوں نے ایسی باتیں اور دلیلیں دی جس سے وہ پریشانی میں جو زمین پر قبضہ کرنے والے غصے میں ان سے الجھنے لگے۔ اسی دوران ان کے منہ سے یہ بات بھی نکل گئی کہ تم کاغذات کیسے لا سکتے ہو، وہ تو ہم نے چوری کروا لیے تھے۔ پنچایت نے کہا بس فیصلہ ہو گیا، یہ زمین ظفر صاحب کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد ان قبضہ کرنے والے لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح ہماری زمین ہمیں واپس مل گئی۔ پھر تمہارے ابا نے زمین بیچ دی اور یہاں آ کر بس گئے، اپنا گھر بنایا، کاروبار شروع کیا اور بہت محنت کے بعد کاروبار ٹھیک چلنے لگا۔ اس لیے میں تم تینوں سے یہی کہتی ہوں کہ جو چیز آسانی سے مل گئی ہے اس کی قدر کرو۔ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ چھن جاتی ہے اور جب ہمیں قدر ہونے لگتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دادی کی باتیں سن کر بھائی کچھ دن خاموش رہے۔ پہلے بھائی جیسے دل چاہتا خرچ کرتے، اپنے دوستوں پر خوب پیسے لگاتے، پڑھائی پر بھی کچھ خاص توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی کبھی گھر یا باہر کے کاموں پر دھیان دیا تھا۔ مگر جب سے دادی کی باتیں سنی تھی تب سے بھائی کچھ بدلے سے لگ رہے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی تو میں بھائی کے کمرے میں گئی۔ بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، مجھے کچھ ہوا تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں، یعنی پہلے آپ اس طرح سیریس ہو کر نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی نے مسکرا کر کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دراصل جب سے مجھے پتا چلا کہ ابا نے کتنی محنت کی، کتنی دشواریاں اٹھائیں، ہمیں تو یہ سب بنا ہوا سیٹل کیا ہوا مل گیا۔ میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ سب بنانے کے لیے میرے ابا نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہوگا۔
اس بارے میں کبھی سوچا تک نہیں، بس اپنی زندگی، اپنی عیاشیوں، یاروں دوستوں کو گھومنے پھرنے کو اہمیت دیتا رہا۔ اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ جو اعلیٰ زندگی میں گزار رہا ہوں، یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، اس لیے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا ہے کہ اب میں ابا کا بازو، ابا کا سہارا بنوں گا۔ بھائی کی باتیں سن کر میں بہت خوش تھی۔ وہیں میری آپی جو کہ میری بڑی بہن تھی، میری اور بھائی کی باتیں سن رہی تھی، وہ بھی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے بات کو سمجھا۔ جو لوگ بھائی کی طرح وقت پر سنبھل جائیں اور جو آسائشیں ملی ان کو ان کی اہمیت قدر کا اندازہ وقت پر ہو گیا، وہ تو قسمت والے ہوتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائے اور ہم گرتے پڑتے محنت کر کے اسے حاصل کرتے ہیں، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، وہ انہیں آسانیاں ایسے ورثے میں نہیں ملی تھیں، بلکہ ان کے پیچھے ان کی دن رات کی انتھک محنت، مشقت، خون پسینہ شامل ہے۔ کچھ دن سے گھر میں آپی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ابا کے دوست کے بیٹے عمر جو بہت عرصے سے آپی کو پسند کرتے تھے اور کافی دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر بھی آ چکے تھے، آج آپی کے رشتے کی بات طے کر دی گئی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، گھر بھی مہمانوں کی آمد سے بھر گیا تھا اور مجھے تو شروع سے ہی شور شرابہ بہت اچھا لگتا تھا۔ آپی کی مایوں کی رسم تھی۔ جب آپی کے ہونے والے شوہر عمر بھائی آپی سے ملنے گھر پہنچ گئے، وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ اماں نے عمر بھائی سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اب وقت بہت بدل گیا، مگر ہم لوگ ابھی اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے کہ شادی سے تھوڑے دن پہلے ہی دلہا دلہن سے ملنے چلا آئے۔ عمر بھائی نے کہا آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری غلطی ہے جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا اس لیے آ گیا، لیکن بس میں ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا تھا۔ عمر بھائی کی باتیں سن کر میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سے اپنے داماد کی کلاس لے لی، دیکھ لیں کہیں اس کا بدلہ یہ آپ ہی سے نہ لے لیں۔ عمر بھائی نے کہا سالی صاحبہ کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ مجھ غریب کی اتنی جرت جو آپ کی بہن سے اونچی آواز میں بات بھی کر لے، بدلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کی ہونے والی دلہن سے ملوا دوں۔ آپ ہی بہت خوش نصیب تھیں جو عمر بھائی کی صورت میں اتنا چاہنے والا، خیال کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہن کی خوشیوں کی لمبی عمر کی دعا مانگنے لگی۔ کچھ دن بعد آپ ہی کی رخصتی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کے جانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر ویران سا ہو گیا۔ آپی تھیں ہی ایسی، سب کا خیال رکھنے والی، محبتیں بانٹنے والی۔ ہم سب بہت اداس تھے۔ اماں جہاں بیٹی کی شادی سے خوش تھیں، وہیں آج اداس بھی تھیں۔ میں نے کہا اماں ہم بیٹیوں کی بھی کیا زندگی ہے، پیدا کہاں ہوتی ہیں اور بیاہ کر کسی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس گھر کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارا بچپن گزرا، ہم سب بہن بھائی اکٹھے کھیلتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے۔ سب دن کتنی جلدی گزر گئے، اچھے دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی جلدی سب گزر جاتا ہے۔ آپ ہی پتہ نہیں کیسی ہوں گی، کیا وہ بھی ہماری طرح اداس ہوں گی؟ اماں نے کہا یہی دنیا کا دستور ہے، ہر بیٹی نے ایک نہ ایک دن اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آپی کی شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ آپی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے بیرون ملک گئی تھیں۔ ایک دن میں اور بھائی ان سے ملنے چلے گئے۔ آپی بہت خوش تھیں، انہوں نے بتایا عمر بھائی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اور بھائی کافی دیر تک آپی کے پاس بیٹھے رہے، باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی اور ہم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید عمر کا تقاضا تھا، کافی ضعیف ہو چکی تھیں۔ دادی تھیں بھی بہت اچھی، جب سے دادی بیمار رہنے لگی تھی میں زیادہ تر ان کے پاس ہی رہتی۔ وہ اس طرح بخار کی حالت میں بھی مجھ سے باتیں کرتی، ابا کے بچپن کی باتیں کرتی۔ ابا بھی زیادہ وقت دادی کے پاس رہتے، خود ان کی خدمت کرتے۔ صبح اٹھے تو دادی کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ دادی کو ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن وہاں پہنچتے ہی دادی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ دادی کے جانے پر ہم سب پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ ابا ہر وقت دادی کے کمرے میں رہتے تھے، بھائی بھی اداس رہتا، کبھی کبھی دادی کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگ جاتا۔ اچھے لوگ اچھی یاد بن کر ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب بھی ان کی یاد آتی ہے، ان کی کسی نہ کسی اچھائی کو یاد کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا، اس دن سے عمر بھائی آپی کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے آنے سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی۔ ہم بہنیں رات گئے تک دادی کی باتیں کرتیں۔ آپی نے کہا سائرہ تمہیں یاد ہے میری شادی پر دادی کتنی خوش تھیں؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی تیاریاں کرتیں۔ سب کچھ کتنا اچانک ہو گیا، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے۔ جب دادی ہم سب ایک ساتھ بیٹھے دادی کی باتیں سنتے، ان سے سوال پوچھتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا گیا اور دادی کو ہم سے بچھڑے ہوئے 4 سال بیت گئے۔
اس دوران میں خالہ بن گئی۔ میری آپی کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ میں اس کے وارث صدقے جاتی۔ میں زیادہ دن اسی کے پاس رہتی تھی۔ اس ننھے مہمان کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے۔ ابا جب بھی اداس ہوتے تو عمر بھائی سے کہتے، یار میرے نواسے کو تو تم میرے پاس چھوڑ جاؤ، میرا دل اب اس کے بنا نہیں لگتا۔ اور عمر بھائی کچھ دنوں کے لیے آپی کو یہاں چھوڑ جاتے۔ اس پر ہم سب ان کے شکر گزار رہتے، ورنہ کون اتنا سوچتا ہے کہ آئے دن بیوی کو میکے چھوڑ جائے۔ آپی کی ساس نہیں تھی، بس سسر اور نند اور ایک عمر بھائی کے بڑے بھائی تھے جو شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار پاکستان سب سے ملنے آ جاتے تھے۔ آپی کی نند اور سسر ان کے ساتھ رہتے تھے۔ عمر بھائی کے بابا چونکہ ابا کے دوست تھے، اس لیے جب بھی وہ ابا سے ملنے آتے تو ابا اکثر انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیتے اور کئی دن انہیں گھر واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن ابا گھر آئے تو اماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سائرہ کی بھی شادی کر دیں اور ساتھ ہی زید کی بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کا فرض ادا کر دیں، وہ سب اپنے گھر کے ہو جائیں، پھر ہم بھی اللہ کے گھر عمرے پر چلے جائیں گے۔ اماں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سائرہ کے لیے کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ میں نے ابا سے کہا۔ ابا نے کہا ہاں ایک لڑکا ہے میری نظر میں جو 1 ماہ سے میرے پاس کام کر رہا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، بہت محنتی ہے۔ اماں نے کہا ہم لڑکی والے ہیں، ہم کیسے خود سے لڑکے سے کہیں کہ ہماری لڑکی سے شادی کرو گے؟ ابا نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں، کسی طرح بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دن ابا نے کسی ذریعے سے اس لڑکے سے بات کی، اس کے بارے میں چھان بین کروائی۔ وہ ماں بیٹا اکیلے رہتے تھے اور آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابھی رشتے کی بات چل رہی تھی جب اچانک ہی نند کی موت کی خبر آ گئی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اچھی بلی تھی۔ میں نے آپی سے کہا ابھی اس دن تو میں ملی تھی اس سے، اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ آپی نے کہا وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور تمہارے بہنوئی کے علاوہ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، پر نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جو شادی سے ایک دن پہلے وہ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ آپی بہت رو رہی تھی۔ جو انسان ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہے، جس سے آپ کی اتنی محبت اور اپنائیت ہو، اسے بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ عمر بھائی کی اکلوتی بہن تھی وہ بہن کی اچانک موت سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ جب بھی ان سے ملی وہ بجھے سے رہتے۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، کس کو خبر کب کیا سے کیا ہو جائے۔ میری آپی دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے ہم ان کی طرف کم جاتے تھے۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا تو ابا نے عمر بھائی کو میرے رشتے کا بتایا، پر عمر بھائی جو بہنوئی تھے میرے، انہوں نے کہا انکل آپ باپ ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کریں گے بہتر ہوگا، پر کام کی مصروفیات کی وجہ سے میں بس شادی پر آ سکوں گا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماں باپ کے گھر کو چھوڑنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کے دن میرے بہنوئی بہت بے بس محسوس کر رہے تھے، اور میری بہن وہ بھی تو رو رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی نے کہا میں تمہارا بھائی بھی ہوں، پر کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، پر میری آنکھوں کے سامنے میری بہن آ جاتی ہے۔ اس کا مردہ وجود میرے ہاتھوں میں دم توڑ چکا تھا، اور اس شخص سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور بہنوئی نے ایک گفٹ دیا اور کہا یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے، پر تم اسے اپنی پہلی اولاد ہونے کے بعد کھول کر دیکھنا۔ میں بڑی حیران ہوئی اور سوچا شاید بھائی کو اپنی بہن کا صدمہ ہے، اور یہ کیسا گفٹ ہے جسے ابھی کھول کر نہیں دیکھ سکتی، اور ہے بھی میرے شوہر کے لیے۔ پھر اس گفٹ کو اٹھا کر سٹور روم میں رکھ دیا اور بھول گئی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی۔ وہ کہنے لگا تمہارے ابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، ان سے کہو ہر مہینے کچھ رقم ہمارے خرچ کے لیے بھیج دیا کریں، مجھ سے کسی کی غلامی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگے؟ میرے شوہر نے کہا اسی لیے تو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ اور اچھی بیوی بن کر میری بات مانو۔ میں نے سوچا میں انہیں سمجھا لوں گی، کچھ وقت دیتی ہوں، ان کو خود ہی احساس ہو جائے گا۔ اور پھر میں دل میں سوچتی ابا نے میرے لیے بہت جلدی کر دی، ان لوگوں کا لالچ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ میری شادی کو 1.5 سال ہوا، میرا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ جب اس بچے کی دوسری سالگرہ آئی تو سٹور کی صفائی کرتے وقت میری نظر اس گفٹ پر پڑی جسے میں بھول چکی تھی، اور میں نے تجسس سے اس گفٹ کو کھول کر دیکھا تو جسم کانپ گیا۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور بیٹے کو لے کر ہاسپٹل گئی، اس کا چیک اپ کروایا اور رپورٹ دیکھی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری پہلی اولاد ہجڑا تھی۔ میں روتی رہی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کتنی خوش تھی کہ میرے گھر میں رونق آ گئی، مگر اتنے عرصے بعد اب ہی کیوں ایسا ہوا تھا؟ میں اپنے بہنوئی کو فون کرتی رہی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی ایسا سب تھا تو مجھے شادی کے دن بتا دیتے، میں یہ شادی نہ کرتی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو رہی تھی۔ شادی کے دن جو گفٹ دیا تھا اس میں ایک کیمرہ تھا اور کچھ ہنستی مسکراتی لڑکی کی تصاویر تھیں،
اور جیسے کیمرہ کو اوپن کیا تو اس کے اندر ایک ویڈیو تھی، ایک مرتی لڑکی کی ویڈیو جو اس نے اپنے مرنے سے چند منٹ پہلے بنائی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بہن کی نند کی ویڈیو تھی، عمر بھائی کی بہن تھی۔ اس لیے میری شادی پر وہ میرے شوہر کو دیکھ کر ان کا رنگ اڑ چکا تھا اور میری بہن اپنے شوہر کو سنبھال رہی تھی۔ پر کاش تب سب کچھ سب کے سامنے آ جاتا۔ میرے بہنوئی کی بہن جس شخص سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر ہی تھا، جس نے دولت کے لالچ میں آ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اور جب شادی سے 2 دن پہلے میرے شوہر نے اس لڑکی کو جو میرے بہنوئی کی بہن تھی اس سے پیسے مانگے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ پہلے بہت پیسہ دے چکی ہے، اب صبر رکھو، شادی قریب ہے۔ پر وہ نہیں مانا تو وہ لڑکی اس سے بات کرنے اس کے گھر گئی تو وہاں اسے اپنے ہونے والے شوہر کی ساری اصلیت پتہ چل گئی۔ وہ اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی پر سب رشتہ دار گھر میں موجود تھے، اور اگر کچھ ہوتا تو وہ کہتے تمہاری پسند ہے، تم اس شخص کے لیے پاگل تھی اور اس کے لیے تم نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ اور پھر شادی سے 1 دن پہلے جب اس لڑکی نے کہا کبھی میرے دروازے پر بارات لے کر مت آنا کیونکہ میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں اور تم پر پولیس کیس کروں گی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی، پر آگے سے اس شخص نے کہا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود موت کو قبول کرو گی، تم نے اب مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس شخص نے مہمانوں سے بھرے گھر میں جا کر اس لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ میں آپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، یہ میرے قابل نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سب بھکا بکا تھے کہ صبح شادی ہے اور ایسا کیا ہوا جو شادی سے 1 دن پہلے دلہا گھر میں آ کر یہ کہہ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بہن میرے قابل نہیں ہے اور عمر بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت وہ شخص انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا تھا۔ اس نے کہا میرا گریبان پکڑنے سے اچھا ہے اپنی بہن کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، تمہاری بہن تو لڑکی ہے ہی نہیں بلکہ ہجڑا ہے، تم سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تو تم لوگوں پر پولیس کیس کروں گا۔ اور تبھی وہاں موجود لوگوں نے اس شخص کو بہت مارا تھا اور تب میرے بہنوئی کی بہن نے کہا تم ہجڑا ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے، مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس کی سزا تمہاری آنے والی نسل بھگتے گی، تمہیں کوئی پانی تک نہیں دے گا، تم ہر پل مرو گے، موت کی بھیک مانگو گے پر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لڑکی سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی جس پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا، اس کی زندگی ختم کر دی۔ گھر میں موجود لوگوں کی آپس میں چہم گوئیاں برداشت نہیں ہوئی تھیں، سب کو لگا کہ وہ لڑکا سچ کہہ کر گیا تھا جبکہ وہ سب جھوٹ تھا، پر کاش وہ لڑکی اتنی ہمت والی ہوتی کہ گھٹیا شخص کے خلاف لڑتی، اس کو اس کے انجام تک پہنچاتی۔ میرا شوہر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا اور پھر شہر چھوڑ کر ابا کی کمپنی میں کام کرنے لگا تھا کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ میں سیٹل ہو جاؤں، اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اس گھٹیا آدمی جو میرا شوہر تھا، جس نے میرے بہنوئی کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی، اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ بجائے وہ اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی اسے اب چھوڑ دینا چاہتی تھی، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میری ساری اولاد ایسی نہ ہو، اس لیے اپنے بچے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اور اس سے طلاق لے لی تھی۔ کچھ لوگ کتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں جو اپنے مطلب کے لیے معصوم لڑکیوں سے پہلے خود ہی رشتہ جوڑتے ہیں، ان کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، پھر جب انہیں لالچ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا پھر وہ اپنی فطرت دکھاتے ہیں اور انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ میرا بچہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہا تھا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں ہر وقت اداس رہتی، کیسی زندگی تھی، کیسا تکلیف دہ سفر تھا۔ شادی ہوئی تھی اور میں خوش تھی، وہ شخص لالچی تھا، پھر بھی میں اسے سدھارنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب اس کی اصلیت سامنے آئی تھی، اس نے جو اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی، اس کی موت کا ذمہ دار وہ گھٹیا آدمی تھا جو ابھی جیل میں تھا۔ اس نے پھر سے شادی کی تھی، اس کی اولاد پھر سے ہجڑا پیدا ہوئی تھی، پر اس کی سزا یہیں ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا معاملہ میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے کہا اماں زندگی گزارنے کے لیے شادی ضروری تو نہیں، آپ اس وقت یہ بات بھول جائیں۔ میں نے ایک NGO بنائی جس میں میں بے سہارا لڑکیوں کے لیے کام کرتی اور ان کی مدد کرتی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں بے سہارا لوگوں کے کام آؤں گی، معصوم بچوں کی کفالت کروں گی۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، زندگی میں کچھ حادثے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ دے کر بھی زندگی کسی نہ کسی چیز کے لیے ہمیں فقیر بنائے رکھتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔
اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہو گے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص مخلوق کے دل میں بس جائے، خالق اسے خود ہی نظروں میں بسا لیتا ہے، لیکن مخلوق کی نظروں میں سمانا ہی تو آسان نہیں ہے، بڑی جان مارنا پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے اس کے بندوں کے لیے۔ تم اپنے دلوں اور زبانوں کو نرم کر لو، میرا اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اور دنیا میں ہی جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا یا کبھی اس کے متعلق کوئی خواب دیکھا تو سمجھ لیں کہ دولت اور رزق آپ کو ملنے والا ہے۔ مشہور ہونے کی خواہش نہ رکھیں، بس لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عورت کے چہرے پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے ہی آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ بد کردار عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو تمہارا مال بھی کھا جائے گی اور تمہاری نسل بھی تباہ کر دے گی۔ مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور عورت کی آدھی خوبصورتی اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آدمی دور دور سے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ آج کل کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ 20ویں صدی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس زمانے میں ہم کیسے اپنا ماحول، ٹی وی کیسے چھوڑ دیں، VCR کیسے چھوڑ دیں، بے پردگی کیسے چھوڑیں، رشوت کیسے چھوڑیں؟ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان بیٹھا رہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ پہلے میں یہ گناہ 100 مرتبہ کرتا تھا اور اب میں اس میں سے کچھ تو کمی کروں، 100 میں اسے 50 مرتبہ کم کروں، جب انسان کمی کرنے کے اقدامات خود سے کرے گا تو اللہ پاک پھر 50 کے 25 بھی کرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے 50 سے 25 کر لیے تو اللہ تعالیٰ 0 بھی کر دیں گے۔ عشق اور محبت ایک ہی ڈوری میں بندھی 2 مختلف گرہیں ہیں۔ کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر ان میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے، اور میں کہتا ہوں محبت کو چننا انسان کو بہت سستا پڑتا ہے، اس میں صرف دل زخمی ہو جاتا ہے، مگر عشق میں بڑی مشکلیں ہیں۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بھری ذات کو اپنی ہی جنس میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم سے نافرمانیاں سرزد ہوئیں، لیکن ہم سرکشوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم گناہ پر اصرار کرنے سے معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے اپنی اس توبہ پر استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ یا خدایا، ہمارے دلوں کو ہدایت اور توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔